شمس آباد کے علاقہ نوران پور میں ریگستان کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا کچا مٹی کا گھر تھا۔ وہاں ایک 80 سالہ بوڑھا فقیر تنہا رہتا تھا۔ اس رات بھی وہ گہری نیند میں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فقیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑا حیران کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ اس سنسان علاقے میں تو آج تک کوئی نہیں آیا، مگر پھر دستک مزید زور زور سے ہونے لگی۔ فقیر نے بستر سے اٹھا اور جب دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دروازے پر دو نوجوان اور نہایت خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی فقیر نے انہیں دیکھا، دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ انہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا، نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹیوں تم کون ہو اور اس سنسان جگہ پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا، ہم راستہ بھٹک گئی، ہم روشن گھر جا رہی تھی مگر راستہ کھو بیٹھی۔ اگر اجازت دیں تو ہمیں ایک رات یہاں رہنے دیں، صبح ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے۔ فقیر جیسے ہی مدہوش سا ہو گیا، بامشکل اتنا ہی کہہ سکا، آ جاؤ اندر۔ لڑکیاں اندر آئیں۔ فقیر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں جگہ دکھائی اور کہا، یہاں سو جاؤ بیٹیوں۔ وہ سو گئی۔ رات کے آخری پہرہ نیلا کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاس قریب کوئی کھڑا ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا فقیر جھکا ہوا اور عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلا نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے بہانہ بنایا، کچھ نہیں، مجھے لگا شاید تمہیں سردی لگ رہی ہو، چادر دینے آیا تھا۔ نیلا نے چادر لی مگر ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ فقیر واپس چلا گیا مگر ساری رات ان دونوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ صبح نیلا اور مریم نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہونے لگیں تو فقیر نے انہیں روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو بیٹیوں؟ روشن گھر تو بہت دور ہے، آج کی رات اور رک جاؤ، میں کل تمہارے جانے کا بندوبست کروں گا۔ لڑکیاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور آخر کار ایک رات مزید رکنے کے راضی ہو گئیں۔ سارا دن فقیر ان سے نرمی اور محبت سے بات کرتا رہا، جیسے ان کے اور قریب ہونا چاہتا تھا۔ رات ہوئی، لڑکیاں سو گئیں، فقیر اپنے بستر پر مگر وہ بے چین تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا، نیلا کے بال سہلانے لگا، پھر مریم کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی مریم کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے لگی۔ فقیر نے جلدی سے اس کا منہ دبایا تاکہ آواز باہر نہ جائے اور فوراً اپنے بستر پر واپس چلا گیا۔ صبح لڑکیاں اٹھی اور روانہ ہونے لگیں۔ اجازت مانگی۔ فقیر نے کہا، نہیں، تم آج نہیں جا سکتی۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا، قافلہ آج شام تک آئے گا، تب تک رک جاؤ۔ لڑکیاں مان گئی، لیکن اب ان کے دل میں شک اور خوف پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بہت محتاط ہو گئی تھیں۔ رات پھر سے آئی اور فقیر نے ایک بار پھر ان کے قریب جانے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار یا تو وہ جاگ جاتی تھیں یا وہ خود ہٹ جاتا تھا۔ تیسری صبح لڑکیوں نے دوبارہ روانہ ہونے کی بات کی تو فقیر نے کہا، قافلہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس پر لڑکیاں ناراض ہو گئی اور بولی، اب ہم مزید نہیں روک سکتے۔ فقیر نے راستہ روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کہا، ہٹ جاؤ، ہم زور سے چیخیں گی۔ فقیر نے کہا، تم جس شخص کو ڈھونڈنے روشن گھر جا رہی ہو، کیا پتہ وہ یہیں کہیں ہو۔ یہ بات سن کر لڑکیاں چونک گئی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ ہم کسی کو ڈھونڈنے جا رہی ہیں؟ فقیر نے بس اتنا ہی کہا، ابھی سب کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک رات اور رک جاؤ، کل تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کافی بحث کے بعد لڑکیاں رکنے پر راضی ہو گئیں۔ یہ ان کی آخری رات تھی۔ فقیر رات کو پھر ان کے قریب گیا،
نیلا کا ہاتھ تھاما اور اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ پھر مریم کے پاس گیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بے ہوکا جاگ گئی اور فقیر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ صبح جب لڑکیاں نکلنے لگیں تو انہوں نے جھونپڑی کے کونے میں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا جس کا چہرہ روشن، لباس صاف ستھرا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا چہرہ گھمایا تو لڑکیاں حیرت سے چیخنے لگیں، یہ تو ہمارا شوہر ہے۔ وہ دوڑ کر اسے گلے لگائیں گی، خوشی کے مارے رونے لگ گئیں۔ نیلا نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ کیا ہم خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نوجوان نے کہا، نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ انہوں نے پوچھا، مگر تم فقیروں کے اس گھر میں کیسے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نوجوان نے کہا، پہلے فقیر کو بلاؤ۔ وہ ہر کونے میں اسے تلاش کرنے لگیں مگر وہ غائب تھا۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور کہا، اب تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے بتایا، ایک بار بازار جاتے ہوئے اسے ایک فقیر اور حسین لڑکی ملی۔ اس نے مذاق میں فقیر کی بیوی سے کہا، تم نے اس بوڑھے سے شادی کیوں کی؟ لڑکی نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک مار دی۔ وہ فقیر بن گیا اور فقیر کی شکل اس کی ہو گئی۔ پھر کہا، یہ تیری سزا ہے، اب تو اسی حال میں جئے گا۔ مگر یہ ایک امید دی، اگر وہ جن سے محبت کرتا ہے اسے اس حالت میں پہچانے بغیر اس تک پہنچ جائے اور کچھ وقت گزارے، تبھی وہ اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ سن کر لڑکیاں کانپ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، تو کیا تم ہی وہ فقیر تھے؟ نوجوان سر جھکا کر کہا، ہاں، میں ہی وہ فقیر تھا۔ لڑکیاں رو پڑیں اور معافی مانگنے لگیں۔ نوجوان نے کہا، تمہارا قصور نہیں، تم نہیں جانتی نہیں تھی کہ میں کون ہوں۔ اس دن کے بعد انہوں نے نئی زندگی شروع کی۔ اب کوئی راز نہ تھا، کوئی فاصلہ نہ تھا، صرف محبت، بھروسہ اور وفا تھی۔ محبت اگر سچی ہو تو ہر آزمائش کو پار کر کے واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر غرور آ جائے تو وہی محبت سزا بن جاتی ہے، مگر اگر صبر، خلوص اور وفا ہو تو محبت ایک دن انعام بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔